قریب 1 سال سے رہ رہا تھا، مگر جو بھی وہ پچھلے کچھ دنوں میں انوبھو کر رہا تھا اس سے وہ اندر سے دہل چکا تھا۔ من میں ایک عجیب سا خوف تھا جو اسے رات کو سونے نہیں دیتا، ایک بے چینی تھی جو منٹ در منٹ اس کا دم گھوٹتی۔ آفس سے لوٹتے وقت جب بھی وہ اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچتا، سامنے والے فلیٹ کا دروازہ اسے اپنی طرف کھینچتا، یوں مانو جیسے اس میں کوئی راز دفن ہے جسے دنیا کے سامنے لانا ہی ہوگا۔ اس سب کی شروعات قریب 15 دن پہلے ہوئی۔ آدتیہ کے سامنے والے فلیٹ میں ایک ڈاکٹر دمپتی رہا کرتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے سوسائٹی کے بچوں سے ہی انہیں بڑا لگاؤ تھا۔ ان کا ویوہار آدتیہ سے بھی کافی اچھا تھا، کیونکہ آدتیہ بھی فلیٹ میں اکیلا ہی رہتا تھا، اس لیے وہ اکثر اسے اپنے گھر ڈنر کے لیے بلا لیا کرتے تھے۔ ایک دن اچانک ہی ڈاکٹر دمپتی کو کسی ضروری کام سے اپنے گاؤں جانا پڑا۔ نامعلوم کیا کام تھا، ان کا گاؤں کہاں تھا، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ پتا تھا تو بس اتنا کہ وہ قریب 19-20 دنوں میں لوٹ آئیں گے۔ آدتیہ جب شام کو اپنے گھر لوٹتا تو اکثر ان کے فلیٹ کے دروازے کو ایک بار ضرور دیکھتا، یہ سنشچت کرنے کے لیے کہ گھر میں کوئی انچاہی دخل تو نہیں ہوئی۔ آدتیہ کی یہ ذمہ داری آگے چل کر اس کے لیے خوفناک ثابت ہوئی۔ ہر دن کے اپنے اس روٹین کے بیچ اس نے کچھ عجیب سا محسوس کرنا شروع کیا۔ جب کبھی وہ ڈاکٹر دمپتی کے دروازے کے قریب پہنچتا، اسے اندر سے برتن گرنے کی آوازیں آتی، جیسے اس ویران فلیٹ میں بھیتر کوئی موجود ہے۔ اب یہ ہر روز کا قصہ تھا، اندر کسی کے چلنے کی، کبھی کبھار دوڑنے اور اکثر برتن گرنے کی آوازیں آیا کرتی۔ اب آدتیہ ڈرنے لگا، کیا تھا اس فلیٹ کے بھیتر؟ یہ آوازیں کیوں آتی ہیں؟ ان سارے برے خیالوں نے اب اس کی راتوں کی نیند بھی چھین لی۔ مجبوراً اس نے وہاں جانا ہی بند کر دیا، لیکن ایک عجیب سی بے چینی اسے ہر دم گھیرے رہتی، وہاں کچھ تو ہے۔ ایک رات آدتیہ کو آفس سے لوٹتے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ وہ اپنی سوسائٹی کی بلڈنگ کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ تبھی اچانک اس نے ڈاکٹر دمپتی کے فلیٹ کی بالکنی میں ایک لڑکی کو کھڑا دیکھا۔ اس لڑکی کے منہ سے خون بہ رہا تھا، ہاتھ خون سے سنے تھے، اور نامعلوم اس نے آدتیہ کو دیکھا یا کیا ہوا، وہ فوراً فلیٹ کے اندر غائب ہو گئی۔ کچھ دیر آدتیہ نے رک کر اسے دیکھنے کی کوشش کی، مگر ہاتھ لگی تو بس بے بسی۔ پھر وہ اپنے فلیٹ کی طرف بڑھ ہی رہا تھا، تبھی اسے ڈاکٹر دمپتی کے فلیٹ سے وہی عجیب و غریب چیخیں سنائی دی۔ قریب جا کر جب سنا تو ایک لڑکی کے چیخنے کی آواز تھی۔ وہ چیخ اس قدر بھیانک تھی جیسے کوئی خود کو یاتنا پہنچا رہا ہو۔ اس بھیانک چیخ کی گونج کے بعد ایک لمبی خاموشی نے پورے ماحول کو گھیر لیا۔ آدتیہ اس وقت بھی ڈاکٹر دمپتی کے فلیٹ کے باہر موجود تھا۔ اچانک اندر سے کسی کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ ڈر گیا، اس آواز میں اس حد تک ڈر تھا جیسے کوئی کسی بری پرتاڑنا سے گزر رہا ہو۔ آدتیہ سے یہ سنا نہیں گیا اور فوراً دوڑتے ہوئے وہ کمرے میں چلا گیا۔ بستر میں خود کو لپیٹے وہ بس لمبی لمبی سانسیں اپنے سینے میں کھینچ رہا تھا۔ اس کو ابھی آدھا گھنٹہ ہی بیتا تھا، تبھی اس کے من میں خیال آیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اسے اس راز کا خلاصہ کرنا ہی ہوگا۔ وہ فوراً اس فلیٹ کے قریب پہنچا، لیکن اس بار اس نے جو دیکھا اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ دروازے کے فرش پر خون پڑا تھا اور فلیٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ آدتیہ نے ایک نظر جھانک کر فلیٹ کے اندر دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ اندر سارا سامان بکھرا ہوا تھا، دیواروں پر خون سے سنے ہاتھوں کے چھاپ تھے اور خون سے لکھا ہوا تھا، میری مدد کرو۔ آدتیہ اور بھی زیادہ ڈر گیا، مگر پھر اس نے دیکھا کہ خون کے نشان فلیٹ کے دروازے سے باہر کی طرف جا رہے ہیں۔ جب آدتیہ نے اس کا پیچھا کیا تو معلوم چلا کہ وہ خون کے نشان بلڈنگ کی چھت کی طرف پڑ رہے ہیں۔ جب آدتیہ اس کی وجہ کی تلاش میں چھت پر پہنچا تو وہاں صرف اور صرف گھنا اندھیرا تھا، ایک دم سنسان۔ رات کی اس خاموشی کے بیچ آدتیہ اسے ڈھونڈ رہا تھا، جو اصل میں ہے بھی یا نہیں کوئی نہیں جانتا۔
तभी अचानक छत पर बनी टंकी के पीछे किसी के सिसकने की आवाजें आने लगी। आदित्य ने कांपती नजरों से उस आवाज की तलाश में अपने कदमों को आगे बढ़ाया तो उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा कि वहां टंकी के पीछे एक लड़की खुद को सीमेंट की बोरे से छिपाए बैठी है। ये वही लड़की थी जिसे आदित्य ने बालकनी में देखा था। वो कुछ समझ तो नहीं पाया, लेकिन हिम्मत करके अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और पूछने लगा, तुम कौन हो? इस पर सहमी हुई जबान में उस लड़की ने अपनी पूरी कहानी बयान की। उसने बताया कि उसका नाम रेनू है, जो डॉक्टर दंपत्ति के उस फ्लैट में काम करती थी। जब छोटी थी, दोनों पति पत्नी उसे गांव से ये कहकर लाए थे कि वो उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसका पालन पोषण करेंगे। लेकिन शहर आते ही वो हमेशा उनकी प्रताड़ना का शिकार होती रही। कभी उसे मारते तो कभी गर्म चाकू कर उसकी चमड़ी को जलाते। पूरे दिन भर का काम करने के बाद भी उसे खाली पेट सोना पड़ता। आदित्य कहता है, लेकिन मैं तो उनके घर में कई बार गया, तब तुम मुझे नहीं दिखी। लड़की बताती है कि तब तक मेरी हत्या हो चुकी थी। मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मुझे 2 साल पहले डॉक्टर दंपत्ति ने इस वजह से जान से मार दिया क्योंकि मैंने डॉक्टर की आवाज को पूरा करने से इनकार कर दिया। मुझे मारने के बाद उन्होंने पहले इस पानी की टंकी में मेरी लाश को डाल दिया, फिर उसे यहाँ से निकालकर फ्लैट में मेरे छोटे छोटे टुकड़े किए और शहर से बाहर नदी में जाकर फेंक दिया। मेरे माता पिता गंगापुर गांव में रहते हैं, तुम्हें उनके पास ये खबर पहुंचानी होगी। ये कहते हुए वो लड़की गायब हो गई। आदित्य सब समझ गया और फौरन पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने रेनू के माता पिता को संपर्क किया और पूरा मामला खुल गया। इसी बीच सुबह तक डॉक्टर दंपत्ति भी लौट आए, इस बात से अनजान कि घर पर उनका इंतजार पुलिस कर रही है।